بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ ہم بھی آج جمعرات کا دن ہے، اپنے پروگرام کا ایک اچھا سا آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی اچھے موضوع کے ساتھ، اور موضوع ہے ہمارا استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی۔ جو نیوز کیفے دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کی روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن کا تعلق ہے سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ سے، جو کہ چیئرمین ہیں اور ایک پسند کیے جانے والے اسلامک اسکالر بھی ہیں آپ۔ تو آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ رمضان کے مہینے کے سر ہم بڑے قریب آتے جا رہے ہیں۔ رجب المرجب جو ہے وہ بھی اپنے بالکل اینڈ پہ کھڑا ہے، شعبان جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ والے جو آج کل کے خاص جو دن ہیں، رجب کے آخر کے دن، شعبان کے شروع کے دن اور رمضان کے پہلے والے، ان دنوں کے حوالے سے کچھ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ سال کا بہت سارے فضائل کے اعتبار سے مخصوص مہینہ ہے۔ اسے پیارے آقا نے فرمایا الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مہینوں میں، رمضان کے علاوہ 11 ماہ میں سب سے زیادہ روزے اسی مہینے میں رکھے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ واضح فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں نے جو ہے یہ پسند کیا کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ پیش ہوں تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ تو شعبان کا مہینہ انتہائی اہم مہینہ ہے، اس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے کیونکہ یہ میرے پیارے آقا کا مہینہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے پورے مہینے میں بھی روزے رکھے۔ تو چلو ہم ایسا کر لیں کہ پورا ماہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم پہلا دن جو ہے اس کا استقبال روزہ رکھیں، اور جیسے چاند نظر آئے شکرانے کی 2 رکعت نفل ادا کریں، 112 مرتبہ اضافی درود پاک پڑھیں، اور اس مہینے میں یہ ذہن بنا لیں کہ شب برات جو آتی ہے اس میں ہمارے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آنے والی زندگی کے معاملات طے ہوتے ہیں کہ آئندہ سال کون حج کرے گا، کس کا انتقال ہوگا، کون شادی کرے گا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا کفن بازار میں بکنے کے لیے آ چکا ہوتا ہے۔ تو شعبان کا مہینہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ اس سے لوگ غافل ہیں۔ خدا را زندگی میں ہر سال شعبان آیا ہے لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اس سال کم از کم قدر کر لیں، اور جیسے چاند کی اطلاع ملے شکرانے کی نفل ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شعبان المعظم میں کم از کم 3 روزے تو ضرور رکھنے کا موقع عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، شعبان کے مہینے کے حوالے سے کوئی ایسے وظائف جو روحانی طور پہ آپ شیئر کرنا چاہیں کہ اس روحانی مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اس مہینے میں؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا کہ شعبان کا مہینہ پیارے آقا کا مہینہ ہے، تو اس میں سب سے بڑا وظیفہ کیا کیا جائے، سب سے بڑا وظیفہ کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا اس مہینے میں سب سے بڑا وظیفہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت زیادہ درود پاک پڑھے جائے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، تو کیا پورا مہینہ بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ جی، پورا مہینہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، کوئی منع تو نہیں ہے، مگر یہ کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ آدمی جو ہے نا ایسا نہ ہو جائے کہ وہ اس مہینے میں اتنے روزے رکھ لے کہ رمضان روزے میں پریشانی ہو جائے۔ لیکن میرا نہیں کہ اس میں ہمارے آقا کو تو اللہ تعالیٰ خود کھلاتا پلاتا ہے نا، تبھی تو فرمایا سرکار نے کہ ایکم مثلی، کوئی کیا میری مثل ہو سکتا ہے؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، لیکن میرے مرشد تو پورا سال روزہ رکھتے ہیں، پورا برس رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، شعبان المعظم کے حوالے سے جو وظیفہ ہے وہ بتا دیجئے کہ کیا ہے؟ ایک ایسا وظیفہ جو آپ متعدد بار سن چکے ہیں، مگر اس کی 4 بڑی برکتیں ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ ایک تو یہ کہ اس وظیفے کی پڑھنے سے انسان اگر بے اولاد ہے تو اولاد والا ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بے روزگار تو روزگار والا ہو جائے گا،
روزگار والا ہے تو اس کی روزی برکت ہو جائے گی، اولاد والا ہے تو اولاد فرمانبردار ہو جائے گی، اور تیسرا خاندان والا ہے تو خاندان والے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یعنی کہ تنہا نہیں ہوگا، اور چوتھا اس کی زندگی زہریلی ہو چکی ہے تو اس کی زندگی شہد کی طرح میٹھی ہو جائے گی۔ تو اس مہینے کا وظیفہ جو ہے وہ بڑا آسان ہے، استغفر اللہ الحی القیوم، استغفر اللہ الحی القیوم، استغفر اللہ الحی القیوم۔ ہر نماز کے بعد اسے آپ پڑھیں گے، پہلے پڑھیں گے استغفر اللہ، پھر کہیں گے رک کر کہیں گے الحی القیوم، کیونکہ استغفر اللہ کے معنی ہے اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اس کا دل بھی زبان کا ساتھ دے، دماغ ساتھ دے، پھر کہے الحی القیوم، تو وہ ذات ہے جو پوری کائنات کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور خود بھی زندہ ہے اور قائم رکھے ہوئے ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے ہر نماز کے بعد صبح پڑھنا ہے۔ 4 بڑے فائدے ہیں، اولاد، روزی، مددگار اور زندگی خوشگوار۔ ثواب کیسے پڑھنا ہے؟ بقیہ جو 2 باتیں ہیں وہ وہی ہیں جو ہر ماہ ہوتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد 1 تسبیح پڑھ لیں یا پورے دن 5 تسبیح پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پورے مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھ لیں، کیونکہ ہر اسلامی مہینے میں 3 روزے رکھنا جو ہے اتنا بڑا ثواب ہے کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو قیامت کے روز جب وہ آئے گا تو اس کا یہ حال ہوگا کہ اس سے فرشتے کہیں گے یہ وہ شخص آیا ہے جس نے پوری کائنات، پوری زندگی روزے میں گزاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح عملی طور پہ جو ہے وہ رمضان کے شعبان کے مہینے میں بھی عبادت کر سکیں۔ ایک وقفہ ہے، دوران وقفہ آپ کے سوالات جو ہیں ہم پروگرام میں شامل کریں گے، اور ابھی تک بھی کافی سارے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں، تو وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور نیوز کیفے میں وقت ہو گیا کہ آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کیا جا سکے۔ اور نیوز کیفے میں ایک دفعہ پھر سے بتا دوں کہ ہمارے ساتھ جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اس ادارے کے چیئرمین ہیں اور ملک میں ایک ایز اے اسکالر اور سوشل ورکر کے طور پہ جو ہے وہ پسند کیے جاتے ہیں۔ استخارہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ ناظرین جو ہیں وہ سوالات کرتے ہیں، اور بہت سارے سوالات ہم تک پہنچ بھی چکے ہیں۔ آئیے ان سوالات کی جانب بڑھیں گے ہم۔ ہمیں جہلم سے ناہید صاحبہ نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی یہ رمضان کے بعد ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ رمضان سے پہلے یا شادی سے پہلے نکاح کر دینا وہ کیسا رہے گا ان کے لیے؟ آج 3 مارچ ہے اور آج یوم سماعت ہے، تو سیلانی الحمدللہ رب العالمین زندگی کے ہر شعبے میں خدمت کر رہا ہے، تو بیچارے جو لوگ بیچارے سماعت سے محروم ہیں ان کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے سیلانی میں آلے کے ذریعے۔ جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے وہ تو بہت کوسٹلی ہے کہ لیکن اس میں اس کی تھراپی ہوتی ہے، تو بہرحال میں ایسے لوگوں سے جو اس شہر کراچی میں رہتے ہیں اور بیچارے آلات مطلب کہ سماعت سے محروم ہیں، وہ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو ہم انہیں اعلیٰ سماعت فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، 3 مارچ کے حوالے سے جس طرح یوم سماعت کے بارے میں حضرت نے بتایا، 3 مارچ کو جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کی سالگرہ بھی ہوتی ہے، تو آپ کو اس ٹیلی ویژن کی سکرین پہ سب لوگوں کے سامنے جو ہے نا اس سالگرہ کی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، سلامت رکھے، ہمت دے اور زیادہ خوشیاں دے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا جی، وہ سوال یہ تھا کہ رمضان کے بعد نکاح ہے، شادی ہے، لیکن نکاح پہلے، ویسے تو نکاح پہلا کرنا بھی سنت ثابت ہے، مگر ان کے لیے استخارے میں ہاں نہیں آ رہا۔ اچھا، وہ مطلب شادی سے پہلے نکاح نہیں، یہ جو کچھ سوال کیا انہوں نے کہ کیا ابھی نکاح کر لیں اور شادی رمضان کے بعد ہے، استخارے میں اس کی اجازت نہیں آ رہی۔ ویسے تو یہ شریعت میں اجازت بھی ہے اس کی، منع تھوڑی ہے، لیکن بہرحال نہ جانے کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی نکاح نہیں کرنا چاہیے، اب شادی وہ جب وقت آئے گا تب ہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر حمیرہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کی جاب کے سلسلے میں انہوں نے آپ سے رابطہ کیا تھا، آپ نے کچھ پڑھنے کے لیے دیا تھا، ان کے بیٹے کی جاب ہو گئی ہے، اب بیٹا جو ہے نا جاب سوئچ کرنا چاہتا ہے، کسی دوسری جگہ اپلائی کرنا چاہتا ہے، تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ اس کی اجازت نہیں آ رہی۔ اجازت نہیں آ رہی، جہاں کام کر رہے ہیں آپ کے صاحبزادے انہیں کہیں ٹک کے کام کریں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔
سمیرہ صاحبہ نے کراچی سے ہمیں رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ اولاد کے اچھے نصیب کا وظیفہ جو ہے وہ بیان کیجئے. یہ سمیرہ صاحبہ کے علاوہ مجموعی طور پر بھی بتا دیجئے گا. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ بیٹی کا رشتہ جہاں طے پایا ہے بیٹی وہاں شادی کے لیے نہیں مان رہی، کیونکہ کچھ تعلیم کے حوالے سے لڑکا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہے. جہاں رشتہ طے پایا ہے وہ رشتہ تو صحیح ہے ویسے بھی، ٹھیک ہے. اور صحیح نہ ہوتا تو ہم بتاتے بھی نہیں، کیونکہ ہم کسی گھر توڑنے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں، بنانے کے لیے بیٹھے ہیں. رشتہ صحیح ہے، بچی کو منائیں، اچھی بات ہے. دوسرا یہ کہ بچی بھی مان جائے اور بچے بھی اچھے مستقبل سے وابستہ ہو جائیں، تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 150 مرتبہ پڑھیں یا سمیع یا مجیب. سمیع اللہ کی ذات ہر ایک کی سنتا ہے، مجیب اللہ کی ذات جس کے معنی ہے دعائیں قبول کرنے والا. تو اب اللہ سے رو کر 150 مرتبہ یہ یا سمیع یا مجیب پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں. اور آپ کا تعلق کراچی سے ہے، ویسے تو پوری دنیا کے لوگ ہمیں سنتے ہیں. جمعرات کا دن جو آتا ہے تو یہ حدیث پاک میں کہ حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے، اور جمعرات کی جو رات آتی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس رات میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. تو سیلانی مسجد میں عشاء کی نماز 8 بجے ہے، 8 بجے سے لے کے 9:30 بجے تک ہمارے ساتھ جو ہے آپ لوگ رہیں سیلانی مسجد میں. یہ اجتماع ہوگا، اور فیس بک پر پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تو اپنے ہمارا فیس بک پیج جو ہے وہ آپ 8:30 بجے کھول لیں، تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ لائیو ہو جائیں گے تصویر کے بغیر. تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ آؤ گی امی جان، تو آپ کے بچی کے لیے بھی دعا ہوگی، آپ کی بیٹی کے لیے دعا ہوگی. وظیفہ میں نے وہ بتا دیا 150 مرتبہ یا سمیع یا مجیب ہر نماز کے بعد 150 مرتبہ. بالکل ٹھیک ہے. نبیلہ صاحبہ نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے سر میں مسلسل درد رہتا ہے، کوئی علاج بھی کام نہیں کرتا ہے، اور ان کو پائلز کی بھی شکایت ہے. دوسرے مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ صبح جو سنت پڑھتی ہیں فجر کی، تو پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تارا کیفہ، تو اس سے مصیبت دور ہو جائے گی جو دوسری پریشانی ہے. اور پہلی پریشانی سر کے درد، اس پہ سر کے درد کے لیے 7 مرتبہ ہاتھ رکھ کے سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اسلام آباد سے عبدالقادر صاحب نے ہمیں رابطہ کیا، اور ان کی شکایت کچھ ایسی ہے کہ جو بہت سارے جو فادرز ہیں ان کی شکایت ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا جو ہے اس کی صحبت ٹھیک نہیں ہے، مطلب اس کے دوست یا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ٹھیک لوگوں میں نہیں ہے. اس بارے میں کچھ رہنمائی کریں. یا حمیدو یا مجیدو، حمید کے معنی تعریف کی ذات، مجید کے معنی عزت والی ذات. یا حمیدو یا مجیدو، یا حمیدو یا مجیدو 100 مرتبہ پوری دنیا کے مسلمان اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانے کے لیے پڑھیں ہر نماز کے بعد. یا حمیدو یا اول 3 مرتبہ درود پڑھیں، انشاءاللہ جو نا ان کے بچے جو ہے تعریف کے لائق بھی ہوں گے اور عزت دار بھی ہوں گے انشاءاللہ. امتیاز صاحب نے لاہور سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ کو کینسر ہے، کوئی وظیفہ دعا یا کوئی روحانی علاج جو ہے وہ دیکھیں. دعا تو بہت ضروری ہے، کیونکہ ہزاروں وظیفے پڑھے جائیں اچھی بات ہے، لیکن جو دعا ہے اس کا تو مقابلہ تو کچھ کسی سے نہیں ہے. کہ دعا کے بارے میں فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. بے شک. کینسر کا وظیفہ تھوڑا بڑا ہے، لیکن اگر کیا جائے تو لوگ کرتے ہیں، بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے. وہ ہے 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 100 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر 3 کام کیے جائیں. مریض کو دم کیا جائے، مریض کو جو ہے دم کیا پانی پلا جائے، اور مریض کے لیے دعا مانگی جائے. اگر مریض خود بھی کرے تو یہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو دم کر لے، پانی پیے دم کر کے، اور اللہ سے دعا مانگے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہے. یہ وظیفہ کنز الایمان کی حاشیے میں لکھا ہوا ہے، بڑا مؤثر وظیفہ ہے. اور یہ کتنے دنوں کا وظیفہ ہے؟ اور جیسے سے ختم ہو جائے کینسر تو چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک. اور یہ مریض خود بھی کر سکتا ہے، اور دوسرا کوئی اور بچوں میں سے یا کوئی بھی جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اس مریض سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو وہ قدم آگے بڑھا کے ضرور کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر ہمیں زاہدہ پروین صاحبہ نے رابطہ کیا فیصل آباد سے. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کو غصہ بہت آتا ہے اور ان کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا ہے. 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں تو یہ غصہ ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. 90 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمید پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پلائیں تو انشاءاللہ اس کا غصہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ. ہما صاحبہ کراچی سے رابطہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا بہت بیمار رہتا ہے، 5 سال ان کی عمر ہے، اور ان کو تھائرائیڈ کا بھی سامنا ہے. صحابہ کرام کی سنت ہے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرتے تھے، تو ایسا مریض جو گویا قریب المرگ ہوتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا الحمدللہ رب العالمین. تو آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو دم کریں. باقی آپ کراچی سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے پاس آ کر بچے کا علاج، ان کے والد آ جائیں یا خود آ جائیں، وہ علاج لے جائیں، انشاءاللہ اللہ بڑا کرم کرے گا انشاءاللہ.
مہجبین صاحبہ ہمیں کراچی سے رابطہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی کی عمر زیادہ ہو رہی ہے, شادی بھی نہیں ہو رہی ہے اور وہ کچھ تھوڑا سا بیمار بھی رہتے ہیں. تو یا حسیبو یا جلیلو پڑھے, وجہ کچھ بھی نہیں ہے. یا حسیبو یا جلیلو, یا حسیبو یا جلیلو 61 بار پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ ضرور شادی کا راستہ آسان کر دے گا انشاءاللہ. ہمیں اٹک سے رضیہ صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب کافی بیمار ہیں, آپ استخارہ کیجیے ان کی صحت سے متعلق اور کچھ وظیفہ بھی بتائیے. استخارہ کا جواب تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہی 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے والد صاحب کو دم کریں, اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہوگا. اور اٹک سے کال کیے تو ان سے کہوں گا کہ سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے میں خط لکھ کر مجھ سے پورا علاج منگوا لیجیے, اور وہ علاج ہر بیمار کے لیے مؤثر رہے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ہی ایک وقفے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو ہمارے پاس مزید کچھ سوالات بھی ہوں گے. ان سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ کی خدمت پہ پیش کیے جائیں گے. تو کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور نیوز کیفے میں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن سے ہم آپ دوستوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات حاصل کر رہے ہیں. دوران وقفہ ہم تک کچھ اور سوالات بھی پہنچے, آئیے انہیں بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اچھا, لاہور سے ہمیں ریحانہ صاحبہ نے رابطہ کیا. بشیر صاحب, انہوں نے کہا کہ ان کی شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں اور یہ بے اولاد ہیں. میڈیکلی جتنی بھی رپورٹس ہیں وہ ساری بھی کلیئر ہیں, اس کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے. رہنمائی کیجیے گا. جی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. دیکھیں ریکارڈ تو کچھ بھی نہیں. اچھا, اس کے لیے پورا نصاب ہوتا ہے ہمارے یہاں. سیلانی ویلفیئر سے اگر خط لکھ کر منگوا لے تو دے دیں گے آپ کو. سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر. بہن 7 روزے رکھیں. ویسے بھی شعبان کا بہن رات روزے رکھنے کا مہینہ ہے, اور ہر روزے میں افطار کے وقت اللہ سے دعا مانگ کر 21 مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا مصور پڑھ کر اس کھجور پر پھونک مار کر اسی سے افطار کریں. الحمدللہ اس عمل سے بہت سے لوگوں کا معاملہ اچھا ہو گیا ہے. یہ کھجور ہم دم کر کے دیتے ہیں, لیکن کیا ہے ہم پوسٹ نہیں کر سکتے. اگر کراچی میں کوئی آپ کے جاننے والے ہیں اور وہ آ رہے ہوں آپ کے لاہور, ان سے منگوا لیجئے, تو ہم کھجور بھی روزانہ دیتے ہیں. تو وہ ہماری کھجوریں دم کی ہوتی ہے. ویسے اگر ہم نہیں بھی دیتے تو آپ خود بھی یہ عمل کر سکتی ہیں. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا, باقی کوئی رکاوٹ نہیں. بالکل ٹھیک. لاہور سے نعیم صاحب نے ہمیں سوال کیا, اور یہ اور بھی بہت سارے ہمارے ناظرین کا سوال ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ روزگار کے مسائل ہیں, ان کو کوئی وظیفہ بتائیے. ابتدا میں فہیم صاحب ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول پاک کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار کرنے سے 4 بڑے انعام ملتے ہیں. اولاد, بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے. نافرمان اولاد فرمانبردار بن جاتی ہے. بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے. روزگار نہیں ہے تو برکت ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے میری بہن نے بے اولادی کی شکایت کی, ان کے لیے بھی کہوں گا, ان بھی کہوں گا, اور سب سے کہوں گا کہ اس مہینے کا وظیفہ یہ ہے استغفر اللہ الحی القیوم. 100 مرتبہ ہر نماز کا پڑھنا ہے. دونوں کو الگ پڑھنا ہے. استغفر اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الحی القیوم. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ قرآن نے اس کی شہادت دی ہے کہ ایسا کرنے سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور اولاد پیدا ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. استغفر اللہ الحی القیوم. اچھا, آگے بڑھتے ہیں. ہمیں روزینہ صاحبہ نے اسلام آباد سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ رشتے نہیں آ رہے ہیں, کوئی وظیفہ بتائیے کہ رشتے آنا شروع. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سوئے پابندی کے ساتھ, انشاءاللہ ضرور رشتے آ جائیں گے. کوئی رکاوٹ نہیں انشاءاللہ. اچھا, ہمیں محمودہ صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بتایا. انہوں نے کہا کہ ان کا 2 دفعہ مس کیریج ہو چکا ہے. استخارہ کر کے بتائیے کہ کوئی معاملہ خراب تو نہیں ہے. وجہ تو نہیں ہے. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا ہمیشہ امید کے وقت جو تعویذ عطا فرماتے تھے, وہ تعویذ آج تک احادیث کریمہ کی کتاب میں موجود ہے. اسی تعویذ کو ہم بھی دیتے تھے. آپ کراچی سے تعلق رکھتی ہیں, اپنے بیٹی کے شوہر کو بھیجیں. بہتر تو یہ ہے کہ بیٹی کے شوہر آ جائے تاکہ اس کو سمجھا سکیں. تو انشاءاللہ ہم دے دیں گے. وہ تعویذ استعمال ہوگا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی اس طرح کے بچہ
عمل ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، پھر لاہور سے ہمیں انم صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ گھریلو پریشانیاں بہت ہیں اور ان کے شوہر جو ہیں وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، استخارہ کر کے بتائیے کہ ان کا ملک سے باہر جانا بہتر رہے گا۔ ملک سے باہر جانے کی تو خیر اجازت نہیں آ رہی، اجازت نہیں البتہ یہ کہ گھریلو پریشانی کا 3 باتوں کا خاص فوکس رکھے، کوئی نماز قضا نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خاص کر کھانا پکاتے خواتین پڑھتی رہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کیونکہ کھانا پکاتے جو خواتین پڑھتی رہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو کھانے میں اس کی ایسا نور داخل ہو جاتا ہے کہ گھر کی پریشانی دور ہوتی ہے اور ناچاکی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 3 کام کریں تو سب پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، پھر آخری سوال ہے ہمارا، وقت بھی کم ہوتا جا رہا ہے ہمارے پاس۔ لاہور سے صالح صاحب نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ انتقال فرما چکی ہیں، ان کے اصالِ ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں ساری دنیا کے لوگوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں جو دنیا میں حیات ہیں، کیونکہ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں، اور فرما دیا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے، جس کے ماں باپ میں سے کوئی 2 یا 1 اس کو بڑھاپے مل جائے اور اپنی وہ جنت نہ لے سکے، اللہ، جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ایک تو یہ کہ زندگی میں ایثار ثواب کے لیے جو ہے جب قبرستان جائیں تو کم از کم 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ، اور اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو سورہ یاسین پڑھیں، یہ سب حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور ابھی جو آپ چاہتے ہیں ایثار ثواب کے لیے تو گھر بیٹھ کر تو 700 تسبیح پڑھیں کلمہ طیبہ کی، یہ 100 دانی تسبیح ہے ایسی، 700 تسبیح پڑھیں تو 70,000 دفعہ، 70,000، یہ حدیث پاک ثابت ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر مردہ تکلیف بھی ہوگا نا تو اس کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ تمہیں خواب میں بتائے گا کہ میں اب امن میں ہوں۔ اور بقیہ یہ کہ جو والدین کے اوپر قرض ہو، حج نہیں کیا اور حج فرض ہو تو حج ادا کر دے، نماز قضا کی ہو گئی ہو تو اس کا فدیہ دے، روزے قضا ہو گئے تو اس کا فدیہ دے، اور جو قرض ہے وہ اتار دے، اور جن کو انہوں نے والدین نے ناراض کیا ہو ان جا کے معافی مانگ لے، اور ماں کے قریب رشتہ داروں سے، باپ کے قریب رشتہ داروں سے بہت قربت حاصل کرے، یہ سب ایثار ثواب کا سب بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا۔ وہ ناظرین جو آج پروگرام میں شامل ہونا چاہتے تھے، ان کی کالز، ان کے سوالات شامل نہیں ہو سکے، وہ کل بھی پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ کل 10 سے 11 ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ سر کچھ دعائیہ جملوں کے ساتھ ہمیں رخصت کریں۔ دوستو انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے مجھے اور نیوز کیفے کی ٹیم کو اور جناب بشیر فاروقی صاحب کو دیں اجازت۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے پیارے حبیب کی پوری امت پر کی اصلاح فرما دے، پوری امت کی مشکلات حل کر دے، پوری امت پر رحم و کرم کر دے، بیماروں کی بیماری دور کر، بے روزگاروں کی بے روزگاری دور کر، قرض داروں کے قرض اتار دے، بے رشتوں کو رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے چینوں کو چین عطا فرما، بے قراروں کو قرار عطا فرما، زندگی کی بازی جو ہار چکے ان کی اے اللہ بے حساب مغفرت فرما، جتنے زندہ ہیں ہماری مغفرت فرما، آمین۔ اور جو قیامت تک آئیں گے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کا ہر قدم پر بیڑا پار فرما، برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسایوں سے محفوظ فرما، آمین۔ اور برے اخلاق، برے اعمال اور بری عادات سے بچا لے، ہمارے اعمال کو ریا سے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے، اور ہمارے دل کو نفاق سے، اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے بچا۔ آمین۔ یہ زبانیں تیرا ذکر کریں، یہ دل تیرا شکر کریں، یہ آنکھیں تیرے خوف سے روئیں، یہ ہاتھ تیرے راہ میں خرچ کریں، اور یہ پاؤں تیرے گھر میں چل کر آئیں۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔